کہتے ہیں جی کہ ایک شخص اپنے ملک سے آیا مکہ مکرمہ میں، عمرہ کر لیا، پھر مدینہ شریف چلا گیا۔ اب وہاں سے وہ حج قران کا احرام باندھ سکتا ہے؟ حنفی مسلک میں تو نہیں باندھ سکتا ہے، کیونکہ حنفی مسلک یہ کہتا ہے کہ قران کا احرام ہر آدمی اپنے میقات سے باندھے جو اس کا میقات ہے۔ جیسے پاکستان ہے تو آپ کا میقات وہ ہے، مدینہ منورہ تو آپ کا میقات نہیں ہے، تو اس لیے وہ قران۔ اچھا، باقی یہاں کے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک ویسے بھی وہ قران نہیں کر سکتا۔ ان کے نزدیک قران کی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور ساتھ ہو تو پھر وہ نیت قران کی کرے۔ اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو تو پھر قران نہیں کر سکتا، تمتع کرے گا یا افراد کرے گا۔ اصل بات یاد رکھو، یہ ٹھیک ہے کہ حنفی مسلک میں حج قران افضل ہے، لیکن اللہ جو نصیب کرے شکر کرو۔ تمتع نصیب ہو، حج افراد نصیب ہو، اللہ کی نعمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی قران کر لے، یہ حکمتیں ہیں اللہ کی۔ اگر ہر آدمی قران کرتا تو قربانی کرنا اور مینا میں تو پھر جگہ ہی نہ ہوتی۔ حضور پاک نے قران کیا ہے، لیکن چونکہ آپ کے جانور بھی ساتھ تھے۔ میرا نام شفا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد ہو۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، میں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں۔ اللہ آپ کی صحیح اور جائز آرزویں جو ہیں پوری کرے اور والدین کی خدمت کی توفیق دے۔ میرا نام اسامہ ہے، اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے۔ بہرحال میری بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری صحت کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، اس لیے کہ میں اب بالکل ایسے حالات میں ہو گیا ہوں کہ میری بیوی فوت ہو گئی، میری بڑی بہن تھی جو سارا میرا لنگر چلاتی تھی وہ فوت ہو گئی، میرا نوجوان بیٹا ماشاءاللہ عالم فاضل وہ فوت ہو گئے، تو والدہ اور والد تو پہلے فوت ہو چکے تھے، تو اب یعنی گھر میں گویا کہ میں ایک اکیلا ہوں۔ بس نوکر کچھ پکا دیتی ہیں تو کھا لیتا ہوں، نہ پکا دیتے تو ان کی مرضی ہے۔ نوکر تو نوکر ہوتے ہیں نا، اولاد تو نہیں ہے نا، بیوی تو نہیں ہے نا، نوکر کی مرضی ہے۔ اچھا ان کو ذرا سمجھاؤ تو کہ اچھا جی تنخواہ دے دیں ہم جا رہے ہیں۔ بس دعا کیا کرو اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ کہتا ہے جی ہم نے ارادہ کیا ہے کہ پیدل حج کریں گے، بڑی اچھی بات۔ ایک ایک قدم پر 700 حرم کی نیکی ملے گی۔ حرم کی نیکی کا کیا بنا کہ ایک کا 1 لاکھ، تو 700 لاکھ ہے۔ خود حساب کر رہے ہیں، مولویوں کو تو حساب آتا نہیں، مولوی تو لینا جانتے ہیں، حساب کرنا کہاں جانتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے عزیزیہ سے احرام باندھ کے چلے جائیں۔ عزیزیہ بھی حرم ہے، مکہ ہے، یہ تھوڑا ہے کہ پھر حرم میں آؤ احرام باندھ کے جاؤ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی انہوں نے پیدل حج کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے 30-40 حج کیے ہوں گے۔ حضرت شیخ الہند کے بھی شاگرد تھے، لیکن بیمار ہو گئے تو پھر سہارنپور آ گیا مظاہر العلوم، وہاں ساری کتابیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے پڑھیں، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے پاس بھی انہوں نے سنن ابی داؤد پڑھی، اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کے ہم درس سے۔ تو یہاں میں جب یہاں آیا تو خود کہہ دیتے اچھا بھائی میں تو جاؤں گا پیدل، تم بڑے لوگ ہو، تم گاڑیوں میں کاروں میں موٹروں میں جاؤ گے، تم جانو باہر، میں پیدل جاؤں گا۔ میں نے کہا حضرت گاڑی جو ہے ہمارے لیے آپ کے لیے، انہوں نے کہا نہیں میں سوار ہونا نہیں چاہتا۔ وہ جناب ایک کھیس کندھے پہ ڈال لیتے، ایک مسلح ہاتھ میں سوٹی اور پیدل، اور کہتے اب انشاءاللہ بیٹا
12 کی کنکریاں مار کے ملیں گے۔ میرا بیٹا ہے عماد الدین، عمر اس کی 35 سال ہے، 3 سال سے وہ ذہنی اور نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اب یہاں آئے ہوئے ہیں، زمزم کی نعمت آپ کے پاس ہے، جو حضور پاک نے فرمایا کہ طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم جو ہے کھانے کا کھانا ہے اور شفا ہے بیماریوں کی، اور مدینے کی کھجور لے جانا۔ اگر حلق کروانے سے پہلے احرام کی چادر جو تھی وہ سر پہ ڈال لی، کوئی حرج نہیں یار، مقصد ہے کہ سر پہ کپڑا نہ پہنو، اتفاق سے آ جائے یا بھول کے آدمی رکھ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ واجب الطواف میں کندھا نکلا ہوا سے نہیں نکلنا چاہیے۔ جب آپ نے طواف کر لیا ہے تو اب اپنے چادر ڈال کے 2 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ کندھا نکال لیں، لیکن اگر پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ والد فوت ہو گئے، ان ترکے میں ہمیں جو دیا بہنوں کو بھی دیا، اب بہنوں نے کہا کہ ہم اپنا حصہ جو ہے بھائیوں سے نہیں لیتی، لیکن میرا خیال ہے وہ کہتا ہے کہ وہ خوشی سے تو نہیں کہا ہو، خوشی سے نے کہا آپ دے دیں، بس پتہ لگ جائے گا، آپ دے دیں، اگر اس کے بعد وہ آپ کو واپس کر دیں تو اس کا مطلب ہے خوشی سے دے رہی ہیں۔ اگر ایام حج میں عورت کو حیض آ جائے، اس کے کسی نیکی میں کمی نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو بھی حیض آ گیا، اللہ اگر چاہتے تو حیض کو بند کر دیتے، لیکن امت کو جو تعلیم دینی تھی تو حضور نے فرمایا کہ تم سب کر سکتی ہو، مینا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، ذکر کرو، دعائیں مانگو، بس نماز نہ پڑھو اور طواف نہ کرو۔ جب پاک ہو جاؤ تو پھر نماز بھی پڑھنا اور طواف بھی کرنا۔ اگر ایک آدمی ایک تیل بیچتا ہے 20,000 روپے نقد پہ، ادھار پہ ہو تو پھر 30,000 دیتا ہے، یہ ٹھیک نہیں، ناجائز ہے، ایک قسم کا سود ہی بن جاتا ہے، اور کیا ہے۔ میں وضو کر کے الحمدللہ پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی قطرے گرتے ہیں تو کوئی چیز نیچے باندھ کے رکھا کریں تو بہرحال نماز ہو جائے گی، مجبوری ہے، سلسل بول ہے۔ زندہ بندے کے لیے طواف یا عمرہ اگر وہ معذور ہے، غریب ہے، آپ کر لیں، اگر تندرست ہے دعا کریں گے وہ خود کریں۔ میرا بیٹا رمضان میں فوت ہو گیا، اس کے ذمے نمازیں قضا باقی ہے، تو اس کے بدلے میں صدقہ دے دیں آپ۔ کہتے جی کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے تابع ہیں، فقہ چونکہ ہم نے حنفی پڑھی ہے اس لیے اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، ورنہ ہم تمام ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص وزٹ ویزے پہ آیا، وہ رہ گیا کہ حج کروں گا، ٹھیک ہے، ابھی اللہ نے تو منع نہیں کیا، باقی قانون جانے تم جانو۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے، آپ کے ملک پہ ایک بڑا مشکل وقت پڑا ہوا ہے، اسباب کی حد تک ملک کی محافظ فوج ہوتی ہے، اگر ہم ان کے گھروں کو بھی جلانا شروع کر دیں